بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، اکتوبر پلان بے نقاب ہو گیا ہے۔ ہم نے تو بے نقاب کچھ روز پہلے اسی پلیٹ فارم پر کر دیا تھا، لیکن مریم نواز اس کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے خود اس کا ایک کنفیشن کر لیا ہے اور 4 بلنڈرز مارے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا نے ان بلنڈرز کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر رائے صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور 2 ججز پر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ کس نے کیا اور کیا کہنا ہے، اس کی تفصیل جو ہے اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر ایک اغوا کے متعلق بھی خبر ہے ہمارے پاس، یہ بتائیں گے کہ اغوا کس کا کیا گیا اور کس کو کہاں سے اغوا کیا گیا ہے۔ لیکن رائے صاحب، پاکستان کے اندر نواز شریف اور ہاؤس آف شریف کی سیاست ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے کہ اگر کوئی پیار سے بات نہیں مانتا تو مزاحمت کی جائے، اور اس وقت مریم نواز مزاحمت کر رہی ہیں، دھمکیاں لگا رہی ہیں، ریاست کو للکار رہی ہیں، ریاست کو استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست سے کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو مائنس کیا جا سکے، لیکن عوامی عدالت کا جو فیصلہ آ رہا ہے نا بار بار، شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب کھل کر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران کو مائنس کرنا ہے، جمہوری یا غیر جمہوری طریقے سے۔ ریاست کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا پاکستان ان کے ہاتھ میں جا سکتا ہے۔ ریاست کو پورا زور لگانا پڑے گا۔ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ مریم نواز کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ رائے صاحب، آپ نے اگر دیکھا ہو تو خان صاحب کی جو کل کی تقریر تھی، پاکستان تحریک انصاف اور عام آدمی یعنی آپ اور میں اور ہمارے جیسے کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ریلائی کر رہے ہیں۔ چونکہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے انصاف ملے گا، آپ کو ملے گا، جمہوری حق ملے گا، تو وہ ہمیں مریم نواز نے نہیں دینا، وہ ہمیں 13-14 جماعتوں نے نہیں دینا۔ وہ حق ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ سپریم کورٹ سے ملے گا۔ اور سپریم کورٹ میں خان صاحب نے وکلا برادری کو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے حوالے سے باقاعدہ دعوت بھی دی، اپیل بھی کی اور قوم سے مدد مانگی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، انہیں اعتماد دینا ہے کہ آپ کھل کر فیصلے کریں اور آپ دباؤ میں مت آئیں۔ یہ سننا تھا کہ مریم نواز نے دوسری طرف اپنی ایک جو محاذرائی ہے وہ شروع کر دی ہے، اور اس محاذرائی کے لیے انہوں نے نون لیگ یعنی نون لائرز فورم کے وکلا کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ مریم نواز کی اس سازش نما بیٹھک کو پاکستان کے میڈیا پر لائیو دکھایا گیا، جبکہ عمران خان کی تقریر کو لائیو نہیں دکھایا گیا۔ راجہ صاحب، ایک محاذ تیار ہو رہا ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اس محاذ کو عدلیہ کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ بینچ فکسر کہا گیا اس عدالت کو، بینچ فکسنگ کی جاتی ہے یہ کہا گیا۔ جو ججز اس وقت کرسیوں پر نہیں بیٹھے، ان کے گھروں تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اور مریم نواز جو بار بار تنقید کر رہی ہیں حاضر سروس ججوں کے اوپر، اس کو کوئی نوٹس میں کیوں نہیں لا رہا؟ ایسا لگتا ہے کہ انہیں لائسنس ٹو کرٹیسزم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ توہین عدالت کی وہ بات کرتی ہے کہ اگر تم پر تنقید کریں، یعنی آپ بھی نہیں، تم پر تنقید کی جائے تو تم توہین عدالت کی بات کرو گے، ہم تو سچ بولیں گے چاہے کسی کو برا لگے۔ اس قسم کی مریم نواز نے جو ہے وہ باتیں کہی ہیں۔ راج صاحب، جو بیٹھک ہوئی ہے نا، مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید کہیں نون جو لائرز فورم ہے وہ محاذرائی کر سکیں گے۔ اس کی ایک بنیادی سی وجہ ہے، ہائی کورٹ بار نے قرارداد منظور کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حق میں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف سپریم کورٹ بار نے بھی قرارداد پاس کی، اور پھر پاکستان کی متعدد درجنوں بار سے یہ فیصلہ آ گیا، قرارداد آ گئی کہ جب آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو کالا کوٹ نکلے گا سڑک پر، اور پاکستان کے وکلا سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے، آئین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ کسی مریم نواز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کسی نواز شریف کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ راجہ صاحب، اگر آپ نے غور کیا ہو کہ محاذ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا اور عدلیہ جو ہے ان کا ساتھ دے،
اور وکلا ان کا ساتھ دے، اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے فیصلہ دیا، ان دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز جو وکلا سے خطاب انہوں نے کیا اور جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے، آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کیجئے گا۔ آج پاکستان کو اور مجھے اور پارٹی کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہم اب کچھ باتیں طے کر لیں کہ سب کو معلوم ہے کہ ملک میں ترازو کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں۔ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو اور پھر الیکشن کراؤ۔ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم سلیکٹ ہو کر نہیں آئے، ہم الیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ جو سلیکٹ ہو کر آتا ہے اس کو فکر کرنی چاہیے، اور تحریک انصاف کی ساری سیاست جو ہے نا اس کے ارد گرد گھومتی ہے کہ کون سی تقرری ہوگی۔ اور پھر انہوں نے شیخ رشید صاحب نے جو بات کی، جو ہم نے اس سے پہلے اپنے اس پلیٹ فارم پہ کی، اس کا ذکر بھی کیا کہ چیف جسٹس اکتوبر میں کوئی اور ہوگا، اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اکتوبر سے پہلے کروا دیا جائے۔ رائے صاحب، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آئین میں 90 دن کی بات کہی گئی ہے، 90 دن سے آپ کس طرح باہر جائیں گے؟ اور مریم کون سے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کر رہی ہیں، اور کیوں وہ جان بوجھ کر جو انہوں نے بلنڈر مارا ہے جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ کا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ درست بلنڈر ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی تو کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے، اور خان صاحب نے تو کہہ بھی دیا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ہمارا اس سے لینے دینا کچھ نہیں تھا۔ فاروق نسیم اس وقت جو کردار ادا کرتے رہے وہ بھی پوری قوم کو معلوم ہے، اور فاروق نسیم کو جو سیٹ بھی ملی، ایم کیو والے ہی کہتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ بھئی وہ ہمارے کوٹے میں سے نہیں ہے، وہ جس کا کوٹا تھا وہ اس کوٹے میں سے وہ سیٹ دی گئی تھی، جو حالات کو بہت حد تک کلیئر کر دیتا ہے کہ جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ کے معاملے پر عمران خان صاحب کا موقف بہت کلیئر ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ دیکھیں آشفی صاحب، ایک تو جنرل آصف غفور اور نواز شریف کی جو ایک ویڈیو آئی ہے لندن سے، اس کے متعلق بھی ایک اہم خبر پر بات کریں گے، لیکن پہلے مریم نواز کے یہ جو 3 بلنڈر سے، جس میں غلطی سے انہوں نے ایک بہت بڑا پلان اب عملاً خود لیک کر دیا، اپنے ایک بلنڈر کی وجہ سے، اپنی سیاسی ناپختگی کی وجہ سے اور سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہی پیر پر کلاڑی مار لی۔ آپ کو اور ہمارے ویورز کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ ان کا اکتوبر پلان کیا ہے، کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں، صدر عارف الوی کے عہدے کی میعاد ختم ہو جائے، جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں، اور اس وقت تک عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے یا نااہل کروا کے مکمل طور پر پی ٹی آئی کو مختلف اداروں کے ذریعے کرش کروایا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ الیکشن میں اگر نون لیگ جاتی ہے تو سرویز کیا کہتے ہیں کہ کیا نون لیگ جیت پائے گی یا نہیں جیت پائے گی، اور اگر اس وقت بھی سرویز نے یہ کہا کہ نون لیگ نہیں جیت پائے گی تو پھر یہ الیکشن اکتوبر 2023 میں بھی کرانے کے موڈ میں نہیں ہے، اور اگلے 1 سال تک یہ الیکشن کو مزید ملتوی کر دیں گے۔ اب آشفی صاحب، مریم نواز نے جو 3 بڑے بلنڈر مارے ہیں، ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک تو مریم نواز کو زبردست قسم کا سپر آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے۔ جس قسم کی سیاسی اداکاری مریم نواز کرتی ہیں، اس کا مقابلہ ہالی ووڈ میں، لالی ووڈ میں، ٹالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں، اور یہ انڈیا کی جو ایک مسالہ انڈسٹری ہے نا، ٹالی ووڈ جو ہوتی ہے، ساؤتھ کی جو انڈسٹری ہے، جس میں بڑی مسالہ دار اور لچھے دار قسم کی فلمیں بنتی ہیں جو حقیقت سے بڑی دور ہوتی ہیں، تو مریم نواز تو ان کا بھی ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ یہ جناب باجوہ کے متعلق جو انہوں نے بات کی کہ جناب باجوہ نے یہ انکشاف کیا، اور جناب باجوہ کو بڑا سچا سمجھتے ہوئے، فرشتہ سمجھتے ہوئے، بڑا ایک پوتر سمجھتے ہوئے، آسمان سے اترا ہوا کوئی اوتار سمجھتے ہوئے، مریم نواز نے کہا کہ جناب باجوہ نے انکشاف کیا کہ جج صاحبان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا ان کا ذہنی جھکاؤ پی ٹی آئی کی جانب ہے، اور وہ اپنی بیگمات کے کہنے پر فیصلے دیتے ہیں۔ ہاشمی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ویورز کو بھی کہ یہ جناب باجوہ نے فرمائشی نیریٹو بنایا، مریم نواز کے ترجمان کے طور پر یہ انٹرویو لانچ کروایا گیا۔ مریم نواز کے ترجمان کے طور پر، کیونکہ مریم نواز نے یہ پریس کانفرنس کرنی تھی، اور یہ پریس کانفرنس اس وجہ سے کرنی تھی، یہ اتوار کو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے۔ اصل میں کبھی کبھار ایک چھوٹی خبر کے اندر ایک بہت بڑی خبر چھپی ہوتی ہے۔ صحافی کی چونکہ نوز فار نیوز ہوتی ہے، اس لیے صحافی اس خبر کو تلاش کر لیتے ہیں۔
इतवार को ही शहबाज शरीफ ने खत लिखा सदर आरिफ अलवी को और मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की पिटीशन को नंबर अलॉट कर दिया और साथ सुप्रीम कोर्ट से ये एलामिया जारी हो गया कि इसी हफ्ते में, यानी आज से जो हफ्ता शुरू हो गया है, इस हफ्ते में इस पिटीशन की समाअत की जाएगी, किसी भी दिन ये समाअत रखी जा सकती है। तो इसलिए मरियम नवाज जल्दी जल्दी बगैर तैयारी के कैमरों के सामने आ गई और फिर 3 फाश ब्लंडर कर दिए। एक तो जनाब बाजवा के मुतालिक तो ये कहते थे कि जनाब बाजवा इस मुल्क के सबसे झूठे शख्स हैं। जनाब बाजवा के मुतालिक कहते थे कि आर्टिकल 6 के तहत उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे और ये भी कहते थे कि बराह रास्त जनाब बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई 2018 में और नवाज शरीफ को नायल किया। आज उन्हीं जनाब बाजवा के ये तलवे चाट रही है। जनाब बाजवा के पूरी नून लीग जो है वो तलवे चाट रही है और जनाब बाजवा भी जवाबी तौर पर इनके तर्जुमान बने हुए। और अब इनको जनाब बाजवा की गवाही की जरूरत पड़ गई कि जज साहिबान अपनी बीवियों की फरमाइश पर फैसले दे रहे हैं। हाशमी साहब, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? और ये जो बात की ये मुकम्मल तौर पर झूठ है कि जिस दिन जस्टिस खोसा ने फैसला सुनाया उस दिन उनकी कोई फैमिली वहां पर मौजूद थी। मैं खुद उस हियरिंग की कवरेज के लिए वहां पर मौजूद था। कोई किसी जज की फैमिली वहां पर मौजूद नहीं थी। ये एक घड़ा हुआ लतीफा है। इनका ख्याल है कि शायद इस तरह से हम कोई नैरेटिव बना लेंगे और जज साहिबान नहीं, वो कह रहे हैं कि ट्विटर भी और फेसबुक अकाउंट को देख लें, वहां पे जो फैसले आए उससे ऐसा लगता है कि पहले से इनको मालूम था और इनके कहने पर, जिसमें जस्टिस साकिब निसार के बच्चों को खास तौर पे जो है ना उन्होंने निशाना बनाया कि ये इनके बच्चे वहां मौजूद थे, उन्हें पहले से बता दिया गया था, उनकी ख्वाहिश थी और खास तौर पर ट्विटर और फेसबुक का उन्होंने हवाला दिया है और खुश थे, बहुत ज्यादा खुशी का उसमें एक एलिमेंट भी शामिल किया गया मरियम की नाराजगी के अंदर जो उन्होंने लॉयर्स के साथ की है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। ये उसी तरह का झूठ है जैसा वो झूठ था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। ये उसी तरह का झूठ है जिस तरह से एक जाली ट्रस्ट डीड और जाली कतरी खत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था। मरियम नवाज को तो उस दिन के बाद से दोबारा कभी भी कैमरों के सामने आना नहीं चाहिए था। जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, जब से उन्होंने ये कहा था कि जाली ट्रस्ट डीड के साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी की थी। अब हाशमी साहब दूसरा ये जो कह रही है कि तराजू जो है वो बराबर करे, पलड़े बराबर करे, इनका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के जितने बड़े बड़े जलसे होते हैं, जिस तरह से लोग जोक दर जोक अवाम इमरान खान साहब के जलसों में आते हैं, इसी तरह मेरे जलसों में भी रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के इदारे लोग लेकर आए। जबरदस्ती लोगों को मेरे जलसों में लेके आया जाए और लोग उतने ही पुरजोश हों जितने इमरान खान साहब के जलसों में होते हैं। अब इसका एक ही हल है कि या तो इमरान खान साहब कोई नफसियाती मरीजों को हॉस्पिटल बना दें, उसकी बड़ी जरूरत है, ताकि मरियम नवाज की ये जो जाती अना की तस्कीन है या जो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो इस तरीके से निकालती हैं, तो इसका कोई इलाज हो सके इस फ्रस्ट्रेशन का। दूसरा वो कहती है कि पलड़े बराबर हो, तो उसका मतलब यह है कि मरियम नवाज के घर पर भी उसी तरह की शेलिंग की जाए जिस तरह की शेलिंग इमरान खान साहब के घर पर की गई। अच्छा राज साहब, एक ना सवाल इसमें है, क्योंकि ये अक्सर बात ना, अब ये तो खैर उनका मोटो बन गया कि पलड़े जो है बराबर करो। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का क्या लेना देना है? दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चंस के जो लोग समझते नहीं है। अगर आपको एक फैसले पर तहफुजात हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर सरेंडर करें, अदालतों में जाएं, मुजरिम है जाएं जेल के अंदर, अपना केस लड़ें, तो तराजू के पलड़े कैसे बराबर होंगे? ये कौन सा इंसाफ है जो प्लेट में रखकर, ये जुमला ही नहीं कहा ना कि प्लेट में रखकर इंसाफ जो है इनको दिया जा सके? किस तरह पलड़े बराबर होंगे? कौन करेगा ये पलड़े बराबर? क्या जस्टिस काजी फैज ईसा का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि मुझे आज ये इंप्रेशन मिला इनकी इस गुफ्तगू से कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब आएंगे तो वो किसी के लिए खतरा है और हमारे लिए रहमत होंगे, यानी जिनको ये बाबा रहमत जो है कहते थे, तो ये बाबा रहमत इनके लिए अभी आना बाकी है, तब दोनों पलड़े जो है बराबर होंगे। देखिए हाशमी साहब, एक तो नवाज शरीफ जो है वो अमली तौर पर तो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग के कारकुनों को ये भी पता है हुकूमत चला रहे हैं राय साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हुकूमत चला रहे हैं, काबीना जाके इंडोर्समेंट लेती है, तुमसे हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने जितना गदर मचाया है पाकिस्तान में, लाहौर में और इस्लामाबाद में,
وہ تو گارنٹیز دے کر آئے تھے نواز شریف کو کہ تم سے ہو جائے گا. انہوں نے ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا کہ جی میاں صاحب ہو جائے گا, اور وہ کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ حکومت چلا رہے ہیں. جی حکومت بھی چلا رہے ہیں, اور نون لیگ کے ووٹرز کو چونکہ پتہ ہے, نون لیگ کے سپورٹرز کو, کارکنوں کو پتہ ہے کہ اس وقت نواز شریف حکومت میں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ریاستی ادارے بھی ہمارے سبمسو ہیں, اور اسی طرح عدالتی نظام کو بھی مفلوج بنایا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے, گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب 3/4 کی اکثریت سے ضمنی الیکشن جیت رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اگر نواز شریف کی نااہلی ختم بھی ہو جاتی ہے, نواز شریف واپس بھی آ جاتے ہیں, یہ جو نام نہاد پلڑے برابر کرنے کی بات کر رہی ہیں, وہ پلڑا اول تو کبھی بھی برابر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ عمران خان صاحب کوئی منی لانڈرر تو نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر عدالتوں میں کوئی مالی سکیم نہیں ہے, کوئی عمران خان صاحب پر کرپشن کا سکینڈل آپ نہیں لے کے آ سکے. نواز شریف کے اوپر انٹرنیشنل سکیم آیا تھا پیناما لیکس کا, انٹرنیشنل سکیم تھا جس میں ان کی آف شور کمپنیاں کرپشن سے بنایا گیا پیسہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. تو پلڑا تو یہ کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا. پلڑا کس طرح برابر ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کا اور عمران خان صاحب کا کیا کمپیریزن ہے؟ عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں, اور نواز شریف جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ایک کرپٹ شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں. پورا شریف خاندان ایک کرپٹ خاندان کے طور پر جانا جاتا ہے. اسی طرح آصف علی زرداری کا پورا خاندان ایک کرپٹ خاندان کے طور پر جانا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے. اب دوسری بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو مریم نواز جناب باجوہ کے نام نہاد گواہی یہاں پہ ڈال رہی ہیں, اور دوسری جانب چیف جسٹس صاحب کو نشانہ بنا رہی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن فیئر نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتائیں, ہمارے ویورز بھی بتائیں کامنٹ کر کے, کہ چیف جسٹس صاحب یا 4-5 جج صاحبان جن کو یہ نشانہ بنا رہی ہیں, وہ کس طریقے سے الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس نے جا کے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈال دیں؟ کیا چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے جا کے ووٹنگ کرنی ہے؟ کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب دھاندلی کروا سکتے ہیں؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال سے دھاندلی میں ملوث رہی ہے. کبھی ایک پارٹی کے حق میں دھاندلی کرواتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی کے حق میں دھاندلی کرواتے ہیں. پچھلے 75 سال سے تو یہی ہوتا رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں آپ, ان کی بریفنگ اٹینڈ کریں, تو ان کا اپنا ایک سٹینس تھا, اور وہ سٹینس ہمیشہ شریف خاندان کے متعلق, زرداری خاندان کے متعلق یہ رہا کہ اگر ہم انفلوئنس اپنا استعمال نہ کریں تو یہ ملک کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر چیف جسٹس صاحب یا صدر عارف الوی کے ریٹائرمنٹ کا جو انتظار کیا جا رہا ہے, یا ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کا جو انتظار کیا جا رہا ہے, صدر عارف الوی یا چیف جسٹس صاحب الیکشن کے پروسیس پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے؟ کیا یہ جا کر وہاں پہ خود ووٹ ڈلوائیں گے؟ کیا وہاں پر جا کر جو بیلٹ باکس ہے وہ چوری کروا لیں گے؟ کس طرح سے یہ اثر انداز ہوں گے؟ تو یہ تو ان کی انتہائی لغو قسم کی بات ہے کہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. لیکن راج صاحب یہ جو دوسرا بلنڈر ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. کوئی کیوں ایکشن نہیں لیتا؟ میرا یہ سوال ہے, پاکستان کی عوام کا سوال ہے. خدا را کوئی تو ایکشن لے. میں سپریم کورٹ کو سویا ہوا محل ہمیشہ سے کہتا رہا, یہ سویا ہوا محل ہے. مریم کی باتوں کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور جو بلنڈر انہوں نے کیا اور موقع دے دیا اور تنقید کی کہ کیا وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ڈھونڈ لی ہے جن پر یہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. راج صاحب کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے جو جج زیبا کے ساتھ ہوا یا معاملہ ایپیسوڈ ہوا؟ کیا یہ اس سے بڑا معاملہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لانگ مارچ پر آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانے کے لیے لانگ مارچ کیا گیا. ان کی پوری سیاست بیساکھیوں کے گرد گھومتی ہے. سہولت کار چلے گئے تو اب یہ جوڈیشری میں ان کی باقیات پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. ایک آپ نے بھی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جس سے پاکستان کے قانون کو پاؤں تلے روندا, عدلیہ کے کہنے پر وہ پیش نہ ہو اور بہانے بناتا رہا ہو, جب وہ پیش ہو تو جتھے لے کر جائے. اور پاکستان میں پہلے یہ سہولت کس کو حاصل تھی؟ رائے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو جو لاہور ہائی کورٹ نے اتنی بڑی سہولت دی ہے, کیا یہ سہولت کسی اور کو میسر ہے؟ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو بار بار, یہ جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا آج نیا نام رکھا گیا ہے جوڈیشری کو,
کیا اس پر نوٹس لیا جائے گا یا جسٹس اعجاز الاحسن کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کیا، خاموشی رہی، چیف جسٹس کو کہا یا صبر و تحمل سے جو ہے وہ کام لیتے ہوئے درگزر کر دیں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ریاست کو عمران خان کو روکنا ہوگا، پورا زور لگانا ہوگا، اور ریاست کو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں دوبارہ حکومت نہ جائے، ایک طرف تو یہ اعتراف شکست ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دوسری جانب ریاست سے مراد ان کی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو آپ روکیں، ہم تو تھک گئے ہیں، ہم تو عمران خان صاحب کو نہیں روک سکتے۔ اس سے پہلے جناب باجوہ اور جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا گیا، الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا، مسٹر ایکس وائی زی استعمال ہوئے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے ضمنی الیکشن جیت گئے۔ اب یہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن سے تو نہیں بھاگ رہے، ہم تو الیکشن سے کبھی بھی نہیں بھاگتے، اگر آپ الیکشن سے نہیں بھاگتے تو پھر یہ جو 90 دن کا الیکشن، 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے، جو کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ الیکشن سے رائے فرار کیوں اختیار کر رہی ہیں؟ اگر آپ ایک مقبول پارٹی ہے تو پھر آپ ریاست سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں روکنا پڑے گا؟ آپ کے جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، انہوں نے تو عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ قتل کرنے کی دھمکی دے دی، اور یہ بھی کہا کہ ہم ہر قسم کا کنڈا استعمال کریں گے، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے، جو کہ اب خون لیگ بن چکی ہے، نون لیگ نہیں ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ قتل کرانے کا پلان فائنلائز کر لیا ہے، اور اس کا مدعا یہ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں پر، اور ریاستی اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ اس قتل کے پلان کو فائنلائز کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ریاست کو وہ اکسا رہی ہے، یعنی مریم نواز اور یہ شریف خاندان جنہوں نے زرداری خاندان کے ساتھ مل کر 30 سال میں 6 بار باریاں لی، یہ جنہوں نے ملک کو لوٹ کر اس کی ہڈیاں تک چبا کر کھا گئے، اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو، جس کے پیچھے 75% عوام کھڑے ہیں، اس کو قتل کرا دیا جائے خدا نخواستہ، اور اس کے بعد پھر اقتدار ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے، ورنہ ادروائز جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ پر بھی حملے کریں گے، چیف جسٹس کو بھی ہم بدنام کریں گے، ان کے خلاف کیمپین چلائیں گے اور چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کروا دیں گے۔ ہاشمی صاحب، جو میں کہہ رہا تھا کہ خبر کے اندر جو خبر چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ پتہ نہیں چیف جسٹس صاحب بینچ کون سا بنائیں گے، کون سا بینچ بنے گا۔ چیف جسٹس صاحب کا صوابدیدی اختیار ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہی 5 رکنی بینچ بن جائے، جس میں سے 3 جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ اور بائی دا وے بہت سے ویورز کو شاید اتنی معلومات نہیں ہے کہ اس 5 رکنی بینچ میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل نہیں تھے۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اس بینچ سے علحدگی اختیار کر لی تھی، یعنی جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو اتنا پریشرائز کیا گیا تھا کہ وہ سیسیلین مافیا کے ہاتھوں جھک گئے تھے، ان کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، اور انہوں نے رضاکارانہ طور پر اس بینچ سے علحدگی اختیار کر لی تھی، جس بینچ کے 3 ارکان نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ تو ایک تو 2 جج صاحبان کو نکال کر بھی ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا۔ اب بینچ تو وہی بننا چاہیے، چلے اگر وہ بینچ نہیں بھی بنتا تو چیف جسٹس صاحب کی صوابدید ہے، لیکن مریم نواز یہ چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کے جو جج صاحبان ہیں ان کے اوپر مشتمل بینچ بنے، جو کہ یہ کہے کہ آئین کو چھوڑیں آپ۔ مریم نواز نے جو نیا آئین لکھا ہے، جس طرح سے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی تھی، تو جعلی آئین جو مریم نواز نے لکھا ہے، جن کا کام بھی ہر وقت جعل سازی کرنا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ تو یہ اس لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور بار بار یہ جو کہتی ہیں کہ پلڑے برابر کریں، پلڑے برابر کریں، آپ کے پلڑے اور عمران خان صاحب کے پلڑے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب پر کوئی کرپشن کا کیس تو بنا کر دکھائیں، بتائیں کہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے کیا کرپشن کی تھی۔ کوئی ایک کرپشن کا کیس تو لے کے نہیں آ سکے آپ 10 بار۔ جناب باجوہ نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے نیچے 76ویں لانگ کورس کے جتنے جنرل تھے، جن کو جناب باجوہ نے یہ باور کرا دیا تھا کہ جناب فیض حمید کو آرمی چیف عمران خان صاحب بنانے والے ہیں، تو وہ تمام عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ ایک عام تاثر ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کے کیسز چھان مارے، کوئی کرپشن کا کیس عمران خان صاحب کا نہیں نکلا۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کا کیس نہیں نکال سکی، آپ خود نہیں نکال سکے، آفتاب سلطان جن کو چیئرمین نیب آپ نے لگایا،
اسی وجہ سے کہ نواز شریف کے بہت قریب رہ کر کام کیا تو وہ کوئی کیس نکال لیں گے. انہوں نے بھی شہباز شریف کو انڈائریکٹ شٹ اپ کال دی کہ نہ توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ہو سکتی ہے خان صاحب کی، نہ جعلی ہیلی کاپٹر کیس میں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کو جب دھمکایا گیا تو وہ ریزائن بھی کر گئے. تو عمران خان صاحب کا تو کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، تو پھر کس چیز کے پلڑے برابر کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ پلڑے برابر تو پھر اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کے گھروں پر اسی طرح چھاپے مارے جائیں، آپ کے گھروں کے اوپر اسی طرح کریک ڈاؤن کیا جائے، آپ کو اسی طرح سے خدا نخواستہ میں نہیں کہتا جس طرح کے حالات کا عمران خان صاحب کو سامنا کرنا پڑا اور جس طرح وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہو گیا، پھر جا کے پلڑا برابر ہوگا، یا آپ کے گھر پر اسی طرح شیلنگ ہوگی پھر جا کے پلڑا برابر ہوگا. آپ تو اسٹیٹ کے چہیتے ہیں اور یہ کہتی ہے ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں، سلیکٹ ہو کے نہیں آتے. ہاشمی صاحب ان کی تو سیاست ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں شروع ہوئی تھی. جنرل ضیاء الحق کو یہ اپنا روحانی باپ کہتے تھے. جنرل جیلانی کی گود میں ان کی جو سیاست ہے وہ پروان چڑھی ہے. یہ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آیا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جناب باجوہ انہی کی مدد سے یہ ججوں پر حملہ آور ہے، اور یہی جناب باجوہ ہے جن کے اوپر یہ پہلے کہتے تھے کہ ان کے اوپر ہم آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے. صاحب ایک اور فاش غلطی کی ہے مریم نواز نے، اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتی ہے کہ آج آپ کو الیکشن ملتوی کرانے پر آئین توڑنے کی بات یاد آ گئی. کیا آپ کو قاسم سوری کی رولنگ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ یاد نہیں ہے؟ جب آئین توڑنے پر 5-0 سے عدلیہ نے فیصلہ دیا تھا آپ پر، تو آئین توڑنے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. سپریم کورٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی سزا کہاں ہے؟ حکومت نے اگر پٹیشن دائر نہیں کی تھی تو یہ حکومت کی کمزوری ہے. آج بھی کچھ نہیں بگڑا، اس پر پٹیشن فائل ہونی چاہیے. یاسمین راشد، ججز فواد چودھری اور پرویز الہی کی ججز کے حوالے سے آڈیوز آ چکی ہیں. اگر اس کو میچ فکسنگ نہیں کہتے تو اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ناانصافی کے خلاف بات کریں تو آپ توہین عدالت لگا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ نا بلنڈرز پہ بلنڈرز کری جا رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بلنڈرز اب ڈاکومنٹ ہو گئے ہیں، جسے لائیو دکھایا گیا پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر. راج صاحب پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھے ملک میں، چونکہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ آدھے ملک میں پہلے الیکشن ہو اور آدھے میں بعد میں ہو، وفاق میں کسی اور کی حکومت اور صوبے میں کسی اور کی. ایسے الیکشن کیا عمران خان تسلیم کریں گے؟ کیونکہ وہ کہنا یہ چاہے تھی کہ اگر اسی جیت کے رائے صاحب تے عمران خان جھڑے نے کی ان قبول کرن کے. اچھا، پھر اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ریاست کسی کے کہنے پر نہیں چل سکتی. اچھا، یہ جو عدالتوں والا معاملہ ہے نا، بڑا سنجیدہ ہے. اسے میرا خیال ہے کہ ونس فار آل جو ہے سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا راجہ صاحب، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو اقتدار کی راہداریاں جو ہے نا، وہ اپنے راستے عدالتوں کے اندر سے بنا کر اقتدار کی طرف جانا چاہتی ہیں، چونکہ وہاں پہ رکاوٹ نظر آ رہی ہے. مریم نے کیا کہا کہ سب کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی آواز بڑی توانا ہے، آپ اس ملک کے قانون اور آئین کے محافظ ہیں، آپ کوئی بھی غیر قانونی چیز ماننے سے انکار کر دیں، سہولت کاری سے انکار کر دیں. اگر سہولت کاری کی جا رہی ہے تو اسے روکا جائے. میرے پاس لاہور ہائی کورٹ کے کچھ لوگوں کے بارے میں ایسے حقائق ہیں، اگر میں نے یہاں بیان کر دیے تو ایک نیا بحران آ جائے گا. اور پھر رائے صاحب انہوں نے وہ اپنا مشہور جملہ جو کہتی ہیں ہمیشہ سے تنقید کی پاکستان کی عدالتوں پر، کہ دمادوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے ہیں. رائے صاحب اس ماحول میں تو یہ تو پریشر ہے، بلیک میلنگ ہے اس پورے کے پورے ہاؤس آف شریف کی طرف سے، جو اپنی مرضی کا فیصلہ الیکشن کے حوالے سے لینا چاہتی ہے. ہاشمی صاحب، ایک تو جو وکلاء تنظیموں کی انہوں نے بات کی، تو پاکستان کی جو سب سے مؤثر تنظیم ہے، جو سب سے پاورفل وکلاء کی تنظیم ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس نے تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور شریف خاندان اور سیسیلین مافیا کی مذمت بھی کی ہے. اور اس نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آئین کی روح سے کسی بھی صورت 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا، اور اگر اس حکومت نے چیف جسٹس کے فیصلے کو روندا تو ہم دھرنا بھی دیں گے اور ایک تحریک بھی چلائیں گے. تو ایک تو وکلاء تنظیموں نے شریف خاندان کے اس موقف کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. دوسرا، کوئکلی میں آپ کو 15-20 سیکنڈ میں یہ بتا دوں کہ میں عینی شاہد ہوں کہ مریم نواز جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی تھیں تو یہ بڑے بڑے جتھے لے کے آتی تھیں، ٹرینڈ اپنے کارکن لے کے آتی تھی، جو کہ ہنگامہ آرائی کے لیے تربیت یافتہ کارکن تھے.
اور یہی جو آپ کے اس وقت چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، جو کہ پہلے چیف جسٹس نہیں بنے تھے، جن کو رشوت خور جج کہا تھا مریم نواز نے، اور یہ الزام لگایا تھا جھوٹا رانا شمیم والے کیس میں کہ جسٹس ثاقب نثار کے دباؤ پر انہوں نے مجھے باہر نہیں آنے دیا اور میرے خلاف فیصلہ سنا دیا. بعد میں ان کا یہ الزام غلط ثابت ہوا تھا کیونکہ جسٹس عامر فاروق تو اس بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے. تو یہی جسٹس عامر فاروق کئی مرتبہ اسلام آباد کے وہ تمام صحافی جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، عدالتی معاملات کو کور کرتے ہیں عدالت کے اندر، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ اتنے زچ ہو جاتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی جلسہ گاہ ہے کہ آپ لوگ ہر روز اتنے کارکن لے کر عدالت کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہاں پر عدالتوں کو دھمکانے کی کوشش کی جاتی تھی. پھر نیب کے دفتر کے باہر یہ جتھے لے کر چلی گئی، نوکیلے پتھر، تراشے ہوئے پتھر ویگو ڈالوں میں اور پراڈو گاڑیوں میں لے کر گئے اور نیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. نیب کے اہلکاروں کو بھاگنا پڑا. یہ جو مریم نواز آج عدالت کے بات کر رہی ہیں، یہ سپریم کورٹ کی اینٹیں اکھاڑنے کا جو واحد کارنامہ ہے، سپریم کورٹ پر فزیکل اٹیک، یہ بھی نواز شریف کے دور میں ہوا تھا اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو یاد ہوگا. ابھی بھی اخبارات کی سرخیاں اٹھا کر دیکھ لیں کہ چیف جسٹس صاحب کو اپنی جان بچانے کے لیے کمرہ عدالت سے فرار ہونا پڑا تھا، بھاگنا پڑا تھا. یہ چیف جسٹس صاحب کو اور جج صاحبان کو خدا نخواستہ اس دن قتل کر دیتے. اس طرح کا موب انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا. جسٹس قیوم کی آڈیو ٹیپ آج بھی یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، ہمارے ویورز ابھی جا کر سنیں اور مریم نواز کو ٹیگ کر کے ٹویٹر پر ان کو سنوائیں بھی کہ کس طریقے سے شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ بڑے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو اتنا سزا سنا دیں، فلاں کو اتنا جرمانہ کر دیں. تو یہ اس قسم کی سبمسو عدلیہ چاہتے ہیں تاکہ تمام فیصلے سیسیلین مافیا کے مرضی کے مطابق ہوں. جس طرح سے نہال ہاشمی نے مریم نواز کے ڈائریکٹیوز پر یہ کہا تھا کہ ہم ججوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کی نسلوں کو نتائج بھگتنا پڑیں گے کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کیوں دیا. جس دن نہال ہاشمی کو توہین عدالت پر سزا ہوئی تھی تو مریم نواز نے ان کی تصویر کو اپنی ڈسپلے پکچر پر لگا دیا تھا. اسی دن ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ مریم نواز کے ڈائریکٹیوز پر اس وقت جج صاحبان کو دھمکایا گیا تھا. تو سیسیلین مافیا تو اسی طرح آپریٹ کرتا ہے ہاشمی صاحب. پاکستان تو مکمل طور پر چونکہ ایک ناکام ریاست ہے، پھر میرے بہت سے ویورز مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن مکمل طور پر یہ ایک ناکام ریاست ہے. قید زدہ اور جنگ زدہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، پائن ایپل ریپبلک، وہاں بھی پائن ایپل ریپبلک جی، وہاں بھی قانون نام کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. جو قید زدہ اور جنگ زدہ یا مکمل طور پر قدرتی آفات سے تباہ شدہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، وہاں بھی قانون نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جج زیبا صاحبہ کے متعلق بے ضرر سے ریمارکس پر تو عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ چل گیا، توہین عدالت کا مقدمہ چل گیا. لیکن ہاشمی صاحب یہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے، اب تو چیف جسٹس صاحب آج کے دن میں تو کان کھول لیں اپنے. یہ پریس کانفرنس کا تو ریکارڈ منگوا لیں. ٹھیک ہے، روزے ہیں، رمضان ہے، ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کی پریس کانفرنس کے وقت آپ کو روزہ لگا ہوا اور آپ نے اس وقت ٹی وی بند کر دیا ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کی تقریریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا تھا کہ ہم نے ٹی روم میں سن لی تھی. تو اب وہ ٹی روم کدھر گیا ہے؟ کیا وہ ٹی روم مسمار ہو گیا ہے؟ وہ جج صاحبان یرغمال بن گئے ہیں. تو اب تو اس کو روکیں، اس سلسلے کو روکیں. اگر یہاں بھی آپ نے مریم نواز کو اور سیسیلین مافیا کو نہ روکا تو اعظم سواتی کی بات بار بار یاد آتی ہے کہ یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گی، اور چیف جسٹس صاحب آپ کے گھر تک یہ آگ پہنچ گئی ہے. کس طریقے سے آپ پر اور آپ کی پوری سپریم کورٹ پر مریم نواز جیسی خاتون حملہ آور ہیں جو خود عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. تو اگر آپ نے اپنے فیصلوں کو تحفظ نہ دیا، سپریم کورٹ کو تحفظ نہ دیا، تو پھر تو پاکستان میں کبھی بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وقت نہیں رہے گی. اور یہ سارا الزام تاریخ آپ کے سر پر دھرے گی کہ سیسیلین مافیا یہاں پر دندنا رہا تھا، عدالتوں کو روند رہا تھا، اور آپ مکمل طور پر خاموش تھے. اپنے فیصلوں سے جج بولتے ہیں، پریس ریلیزیں جاری نہیں کرتے، تو اپنے فیصلوں سے بولیں، اپنے فیصلوں کے ذریعے بتائیں کہ سپریم کورٹ اپنے جج صاحبان کا بھی تحفظ کر سکتی ہے، اپنے فیصلوں کا بھی تحفظ کر سکتی ہے. ورنہ اگر آپ اپنا تحفظ، اپنے فیصلوں کا تحفظ نہیں کر سکتے تو عوام کو کیا توقع ہوگی کہ آپ اپنے کہ عام عوام کا کوئی آپ تحفظ کریں گے یا ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. صاحب سپریم کورٹ پاکستان سے بھی بڑی خبر ہے اور اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ اسی ہفتے اس کی سنوائی ہوگی اور کسی وقت بھی جو ملتوی کیے گئے انتخابات اس کے حوالے سے اس کی ہیئرنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. لیکن راجہ صاحب پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے
سابق وزیراعظم عمران خان سمیت 18 رہنماؤں کو 18 مارچ کو درج مقدمات میں جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور 18 مارچ کو درج مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت اور نوٹس میں کہا ہے کہ شامل تفتیش ہو کر اپنا موقف جو ہے پیش کریں، بصورت دیگر قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا، 2 مقدمات میں طلب کیا گیا ہے عمران خان کو، اور اس میں علی امین گنڈاپور ہیں، علی نواز ایوان ہیں، مراد سعید ہیں، شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں، عامر کیانی ہیں، اور اسد عمر، راجہ خرم نواز، فاروق حبیب، جمشید مغل، عمر سلطان، حسان نیازی کو بھی تھانہ سی ٹی ڈی میں طلب کیا گیا۔ یعنی پوری پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بلا لیں اور کوشش کریں کہ پی ٹی آئی پوری کی پوری کو بین کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ راج صاحب، یہ ہمارا ویورز آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس حسان نیازی کے متعلق ہاشمی صاحب ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ ایک نیا پلان بنایا گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر جو مقدمات ہیں وہ سندھ میں درج کیے جائیں گے، کیونکہ بلوچستان کی عدالتیں پوری طریقے سے مینیج نہیں ہو رہی۔ حسان نیازی کے کیس میں بھی بلوچستان کی عدالتوں سے مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے، تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر سندھ میں بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب سندھ کو اور سندھ کی عدالتوں کو استعمال کیا جائے گا، اور سندھ کے نام نہاد قانونی نظام کو استعمال کیا جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف بھی، اور اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے خلاف بھی۔ یہ جو پورا ایک پلان تھا مائنس عمران خان، جو کہ فی الحال تو دریائے راوی میں بہا دیا گیا ہے، اس کے متعلق بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اور حسان نیازی کو جس طرح سے اسلام آباد سے اغوا کر کے پہلے بلوچستان منتقل کیا گیا تھا، اب اگلی ان کی منزل جو ہے وہ سندھ ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے راج صاحب۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔